اچھا تو عثمان صاحب یہ بتائیے کہ آپ کسی مخصوص ایک ہی علاقے سے شہد کو برآمد کرتے ہیں یا پھر مختلف علاقوں سے کرتے ہیں، اور اگر مختلف علاقوں سے کرتے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اچھا، یہ شہد کی مختلف اقسام ہیں. بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے. وہ کم علمی کی وجہ سے ہی بہت سارے مسائل کا شکار ہے. وہ پھر سوالات جنم لیتے ہیں. مثلا ایک سوال، اچھا شہد میں سب سے بڑا ایک مسئلہ یہ ہے، اور بھی اس طرح اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں گی، اس کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہوگا جو بزنس مین ہوں گے. میرے ساتھ تو آلریڈی ہے کیونکہ میں بزنس کر رہا ہوں. کہ شہد کے متعلق ایک عام آدمی سوال کرتا ہے 5 آدمیوں سے. سوال ایک ہے، اس نے 5 آدمیوں سے سوال کیا اور 5 شہد والے تھے. اس کو مختلف جوابات ملے. اور ظاہری بات ہے اس کو بدگمانی بھی پیدا ہو جائے گی. بالکل ایسے ہی یار اس میں کس کی بات کو مانوں گا؟ ہم یہ بات تو ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ایک بات وہ میں آپ سے پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جو سدا بہار یہ کام کر رہا ہوگا نا، اس کے پاس اتھینٹک معلومات ہوگی. موسمی ہوں گے 5-10%، 15%، 20% معلومات ہے، باقی ان کو نہیں ہے. موسم آیا کام کر رہے ہیں، موسم گیا کام گیا، تو ان کا اس کام سے کوئی لینا دینا نہیں. صحیح. تو معلومات فیلڈ کا جو آدمی نا اس سے لیجیے. اب ہمیں کپڑے سلانے ہوتے ہیں، ہم درزی کے پاس جاتے ہیں، موچی کے پاس ہی جائیں گے. بالکل ایسے ہی. ہمارے چپل وغیرہ ٹوٹ جائیں تو ہم درزی کے پاس ہی جائیں گے. فیلڈ کے آدمی کے پاس جائیں گے تو تب جا کے ہمارا کام ہوگا. تو شہد کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو شہد کا جو سدا بہار کام کرنے والا آدمی ہے اس سے آپ کو انشاءاللہ اتھینٹک معلومات ملیں گی. اب جیسے ہمارا یہ ریگولر شہد ہے جس کو ہم پلائی پلوسا کا شہد کہتے ہیں، اس کے علاقے خاص ہے. چکوال ہے، یہاں سے یہ شہد آتا ہے. نظام پور ہے، اسی طرح کرک کوہاٹ ہے، میوالی. یہ علاقے جو میں نے مینشن کر کے بتایا یہاں سے یہ شہد آتا ہے. ان علاقوں کا خاصہ ہے، ان علاقوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. دیگر بھی ہیں لیکن یہ خاص کر یہ والے پلوسا اور پلائی کا شہد یہاں بہت زیادہ ہے. اس طرح بیری کا شہد ہے. پاکستان میں ہمارا سب سے بہترین بیری جس کو کہا جاتا ہے نا، ایکسپورٹ کوالٹی کی جو ہوتی ہے، وہ کرک کی ہے. کے پی کے علاقے میں کرک ہے، کوہاٹ ہے، پھر اسی طرح بنو ہے، میوالی ہے، نظام پور ہے، تلاکنگ ہے. یہ بیری کے شہد یہاں سے آتا ہے. مالٹے کا شہد ہے، یہ لئیے سے آتا ہے. سرگودا بہت مشہور ہے مالٹے کے شہد کے والے سے. جب اس کا سیزن آتا ہے تو سارے جتنے فارمرز ہیں وہ سرگودا کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں بہترین کوالٹی کا مالٹے کا شہد ملے گا. اسی طرح شٹالہ ایک شہد ہوتا ہے، یہ نارووال کا بہت مشہور ہے، فیصل آباد کا بھی بہت مشہور ہے. پھر کچھ علاقے ایسے جیسے ایک اجوائن ہے، یہ بھی ریگولر آئٹم میں آتا ہے. اجوائن کا شہد بہت بہترین ہوتا ہے، عام شہد سے اس کا ذائقہ تھوڑا سا ہٹ کے. یہ سواد کا بہت مشہور ہے. اسی طرح باجوڑ ایجنسی ہے اور مالاکنڈ کے کچھ علاقے ہیں جہاں سے یہ شہد آتا ہے اجوائن کا. اور کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں جیسے کھوڑا کھٹک ہے، نوشہرہ ہے، اس میں یہ کیا کہتے ہیں، اور بھی علاقے انہیں کے ساتھ ٹچ ہے. میوالی ہے مثلا، یہاں سے پھر مختلف شہد پائے جاتے ہیں. فلائی شہد بھی مل جاتا ہے یہاں سے، گرینڈا ایک شہد ہے، بیکڑ ہے. یہ مختلف وہاں پہ پودے لگے ہوئے ہیں. تو یہ علاقے جو الگ سے میں نے بتایا یہاں سے یہ شہد حاصل کی جاتی ہے. تو ان علاقوں کا خاص ہے، یہاں سے یہ شہد ملتا ہے. باقی دیگر علاقوں میں پھر وہ نہیں ملتا. اسی وجہ سے ہم ان علاقوں کی طرف رجوع کرتے ہیں کہ ہمیں فلاں جو شہد ہے یہ وہاں سے ملے گا، وہیں سے ملے گا. تو ہماری جو پاک انٹرنیشنل جو ہنی مارکیٹ ہے یہ پشاور ہے. تو ان ہماری جو ایسوسیشن ہے انہوں نے یہ کام بہت آسان کیا ہے. باقاعدہ ایک ایسوسیشن کا فائدہ یہی ہے کہ ہر ایک آدمی دوسرے سے رابطے میں رہتا ہے. ٹھیک. تو اب وہ ان سارے علاقوں سے شہد جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ جمع کر دیتے ہیں. اچھا. ہم خود بھی ان علاقوں کا وزٹ کرتے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ اپنی ایسوسیشن سے رابطے میں ہوتے ہیں، تو ہمیں اعلیٰ چیز بہترین قسم آسانی سے مل جاتی ہے. ٹھیک. یعنی کہ یہ جو الگ الگ اقسام کے شہد اگر کسی کو چاہیے ہوتے ہیں تو آپ اس خاص جگہ سے منگا کے دیتے ہیں اور اوریجنل چیز منگا کے دیتے ہیں، اس میں فیکنیس نہیں ہوتی. بالکل.